بلوچستان حکومت نے چرنا جزیرے کو پاکستان کا دوسرا مرین پروٹیکٹڈ ایریا یعنی کہ سمندری حیات کے لیے محفوظ ترین علاقہ قرار دے دیا ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں معظم علی خان صاحب، ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF پاکستان آج ہمارے ساتھ ہیں موجود۔ تو معظم صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ، اور بھائی آپ کی ایفرٹس پہ مبارکباد آپ کو کہ فائنلی آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس کو مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دینے میں۔ کیا مراد ہے اگر ایک علاقے کو مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دے دیا جائے تو؟ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محفوظ بنائیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے کریں۔ تو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی میرین لائف ہے، جو یہاں پر کیا کہنا چاہیے ڈائیورسٹی آف لائف ہے، جس میں ویل سے لے کر مائکروبس تک شامل ہیں، ان کو محفوظ بنانا، تاکہ ہم یہ ایک قیمتی ہیبیٹاٹ جہاں کورل پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، کورل ریف ایک بھی نہیں ہے، یہ کورل کا پیچ ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اور اس میں بہت سارے اداروں نے کام کیا، جس میں NCBA گورنمنٹ کی کمیٹی ہے، IUCN ہے، WWF ہے، اور سب سے بڑھ کے سندھ کا بلوچستان کا فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، جس نے بڑی محنت کی اور الٹیمیٹلی اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ اور یہ ایک انٹرنیشنل اچیومنٹ بھی ہے، کیونکہ ہم نے سن 2030 تک پاکستان کے 30% ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنا ہے، تو یہ اس کی طرف ایک پازیٹیو اسٹیپ۔ رائٹ ہمارا کتنا ایریا پروٹیکٹڈ ہے؟ بہت ہی تھوڑا سا، 1% سے بھی کم ہے ابھی، تو ابھی بہت کرنا ہے کام، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ویسے ایسا ہوا کیا، ایسی کیا سرگرمیاں ہو گئیں وہاں پر کہ آپ لوگوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ جی یہ تو مرین پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور نو گو ایریا ہے؟ اٹس ناٹ کہ نو گو ایریا کبھی کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ جتنی ڈائیورسٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا لائف کی یہاں پر موجود ہے، جیسے یہاں پر ویل اور ویل شارک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہے، یہ میسو بہت بڑے سائز کی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ باسکنگ کرتی ہے۔ یہاں پر مچھلیوں کی تقریباً 300 قسمیں ہیں، کورل کی 55 قسمیں ہیں، تو یہ دوسرے علاقوں کی نسبت اس علاقے کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اتنی ڈائیورسٹی آف لائف نہیں ہے، ہم اسے بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں، تو تحفظ اس کا لازمی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں چند ایریا جو کہ خوش قسمتی سے قدرت کی تمام رعنائیوں سے بھرپور ہیں، ان میں ایک علاقہ ہے، تو اس کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ تباہ ہو جائے اور اس کو نقصان کسی طرح پہنچے، کیونکہ اس علاقے میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بھی ہے، لوگوں کا بھی انفلوئنس ہے، تو اس کو محفوظ بنانا بہت ضروری تھا۔ اور معظم صاحب ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ نہ صرف لوگ اسکوبا کے لیے جا رہے ہیں، اسنارکلنگ کے لیے جا رہے ہیں، فشنگ جو ہے بہت زیادہ وہاں پہ شروع ہو گئی تھی، تو کیا اسکوبا اسنارکلنگ وغیرہ لوگ اب کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے؟ اس سے ٹورزم جو ہے وہاں پہ بوسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کسی علاقے کو آپ پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیتے تھے تو؟ یہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس میں کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کو تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا فشنگ میں غیر قانونی جال کا استعمال، یا ایسے جال جو قانونی بھی ہیں لیکن بہت نقصان دہ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا۔ اسی طرح جو لوگ ڈائیونگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ اسنارکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی جو پروفیشنل ہیں وہ جائیں، جو جا کے ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہاں سے کورل کی باقاعدہ ہارویسٹنگ کی جاتی ہے، جو کراچی میں ایکویریم میں بک رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، اس علاقے کی ہیبیٹیٹ کو غیر ضروری طور پر نقصان پہنچانا اپنی ایکٹیویٹی۔ 4 قدم سے اس کے فاصلے پہ SPM ہے، جو سنگل پوائنٹ بورنگ ہے، جہاں سے بائیکو کی ریفائنری کے لیے تیل ریسیو ہوتا ہے، 2 پاور پلانٹ وہاں موجود ہیں، ان سب کے نقصانات ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ایکو ٹورزم ابھی اسٹارٹ ہوئی تھی، جی، تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو کل کرنا ہے، اس کو صرف کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ نان پروفیشنل زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کے۔ جتنے پروفیشنل ہیں وہ تو کبھی بھی کورل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو نان پروفیشنل ہیں وہ اس کو ڈیمیج پہنچائیں گے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بہت ذکر کیا ہے جو عام آدمی دیکھنے والا جو ایکویریم میں وہ کورلز لا کے رکھ لیتا ہے بڑی خوشی خوشی، تو ایک تو بتائیے گا کہ بھائی یہ جو کورلز ہوتے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ لے جاتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایکویریمس میں رکھ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں نا، وہ تو کورل کو انہوں نے مار دیا، تو اس پہ کوئی قانون ہے؟ پاکستان میں کورل تمام لیگلی پروٹیکٹڈ ہیں، اوکے، لیکن کورل ایسا ہے کہ ایک جانوروں کی ایسی قسم ہے جو کہ جیلی فش کے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ زمین میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت نہیں دی ہے کہ اپنی غذا پیدا کر سکیں، لہٰذا یہ دوسرے پودوں کو، بہت ہی مائکروبیل پودوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے ساتھ مل کے رہو،
تم ہمارے لیے سمبیوسس، تم ہمارے لیے غذا پیدا کرو، ہم تمہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک یونیک قسم کا اینیمل ہے، اور صرف اینیمل ہی، صرف یہی اینیمل نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اینیملز ہیں، یعنی کورل کے ساتھ جو جانور رہتے ہیں ان کی تعداد کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. دنیا کا سب سے زیادہ پروڈکٹیو سسٹم گنا جاتا ہے. یعنی 300 قسم کی مچھلیاں اس علاقے میں ملتی ہیں، کسی ایک علاقے میں پاکستان میں 300 قسم کی مچھلیاں نہیں ملتی. واہ. اور میں اگر اس میں کہ جو اردو میں اس کو مونگے کہا جاتا ہے، جی، اور اس میں بعض آپ کا قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. جی جی بالکل. تو تحفظ ہمارے لیے اور بھی کتنا زیادہ ضروری ہے. اچھا اب ہم ذرا فشنگ کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں پہ جانا شروع ہو گئے تھے اور صبح صبح وہ جاتے تھے اور یہ ساری چیزیں. تو مرین پروٹیکٹڈ ایریا تو اس کو قرار دے دیا آپ نے، لوگوں کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا کہ جی آپ یہاں نہیں جا سکتے. یہ پلان کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جو آپ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، کیا صرف کیونکہ جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ بھائی ویل واچنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ڈولفن واچنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، دے گو وتھ اے ٹور کمپنی، تو کیا آپ ان کو اس پہ آن بورڈ لیں گے؟ لائسنس ٹور کمپنیز ہوں گی انہی کو، تاکہ جو ایکو ٹورزم کا بھی خیال رکھیں اور ہمارا جو ایریا اس کو بھی خراب نہ ہو. ابھی اس کا مینجمنٹ پلان بنایا نہیں گیا، لیکن غالباً پلان یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ ٹورسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ٹورسٹ کمپنی ہو جی. یا پھر ایسا ہے کہ انڈیویجول ٹورسٹ بھی اگر ہو یا گروپ آف ٹورسٹ ہو، 10-12 آدمی ہوں، اگر وہ پراپر قسم کے اکوپمنٹ سے لیس ہیں، انہیں پتہ ہے ہیبیٹاٹ کا، اور وہ جانتے ہیں کس طرح اس کو دیکھنا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، کس طرح اس سے انجوائے کرنا ہے، تو ان کو کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. کیونکہ یہ دیکھیں ایکو ٹورزم پاکستان میں سب سے نئی انڈسٹری ہے جو اسٹیبلشڈ ہوئی ہے، تو اس کو اسی اسٹیج پہ کل کرنا تو کہیں عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. دنیا کے بہت سارے ممالک میں سوائے اس قسم کی ایکو ٹورزم سے پوری اکانومی چلتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک میں اس اکانومی کو یہاں پہ اسٹیبلش کریں، اور ہو سکتی ہے. مالدیوز پورا جی پورا ایگزیکٹلی کہ ہمارے ہاں اصل میں اویئرنیس بھی نہیں ہے نا اس چیز کی، اور کبھی اس طرح ہوا بھی نہیں ہے. اور یہ آئی لینڈ اتنا وہ ہے نا آئسولیٹ ہے کہ لوگ ذرا ہارڈلی ہی جاتے ہیں. لیکن میں خود بھی وہاں جا چکی ہوں، میں نے اسنارکلنگ کی تھی وہاں، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ منظر جو میں نے اندر جا کر دیکھا تھا. تو مجھے لگا کہ بس کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں. لوگوں کو کیوں نہیں اس کے لیے آپ اویئرنیس دیتے کہ بھائی آنے سے پہلے کوئی ایسا کوئی پلان اگر ہو کہ لوگوں کو آنے سے پہلے، جیسے ہم دبئی میں بھی آپ اسکائی لائن یا کچھ کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کو کھڑا کر کے پہلے بتاتے ہیں کہ جی اندر جا کے آپ کو کس طرح رہنا ہے، کیا گیجٹس استعمال کرنے ہیں، کیا نہیں کرنا. اگر اس طرح کا کوئی پلان پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے تو بہت اچھا نہیں ہو جائے؟ یا پھر وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر؟ جی بالکل، اس کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. جیسے اسٹولا کے لیے آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہاں بنایا جائے گا. یہاں بھی فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہم بنڈے واری ہے، جو کہ بلوچستان کے ساحل پر ایک جو چھوٹی سی آبادی ہے جو چورنا کے اپوزٹ ہے، تو وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا پروگرام ہے. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ گڈانی پہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی ایکسیس بھی ہو، اور وہاں پر باقاعدہ جو ٹور پہ جا رہے ہوں گے ان کو ایک قسم کی اویئرنیس، بروشرز، ڈور اور ڈونٹس تو وہ پرووائڈ کی جائے گی. کیونکہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا، ہم گئے تو ہم نے وہاں پر جیگنٹک ویلز دیکھی، ہم نے وہاں پر میں نے تصویر کھینچی تھی ایک سن فش کی، تو تقریباً سمجھ لیجیے کہ کوئی تقریباً 12 فٹ اسکوائر فٹ کی ہوگی. آپ سوچیں کہ کتنی جیگنٹک ایبسلیوٹلی. اور معظم صاحب ایسی چیزیں نظر آ جانا بالکل. یہ تو اور آگے ڈام میں بھی وی کولیبریٹڈ، اور وہ جو ڈام کی ڈولفنز وغیرہ تھی وہ تو بیوٹیفل. اچھا معظم صاحب، میں چاہوں گا لوگوں کو آپ یہ، اچھا لوگ نا سمجھتے ہیں کہ پولوشن اوپر ہے، لیکن میں یہ آپ سے درخواست کروں گا لوگوں کو یہ گائیڈ کر کے جائیں کہ جو زمین کو اگر بخار ہو رہا ہے تو اس کی پہلی انڈیکیشن یہ اوشن ہمیں دیتا ہے، اور کورل سب سے پہلے ہمیں دیتے ہیں. اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی گفتگو کریں. یعنی دیکھیں ایسا ہے کہ کورل اتنا سینسٹیو اینیمل ہے کہ ذرا سا بھی ٹمپریچر کا فرق یا ماحول میں ذرا سی تبدیلی اس کو مار دیتی ہے. گلوبل وارمنگ، جی گلوبل وارمنگ ہو یا کلائمیٹ چینج ہو، لیکن کورل پہ بلیچنگ کے ریکارڈ آلریڈی چورنا سے ہو چکا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہمیں اپنے اس ماحول کو بہتر بنانا ہے. جو شہر کا کوڑا ہے کراچی کا، یا جو ہم 5 ملین گیلن پر ڈے جو پانی میں ڈال رہے ہیں، یہ سارا وہاں پہنچتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، تو وہاں بھی پولوشن پھیلنے لگا ہے. تو خاص طور پہ جو لوگ اب ہم جنہیں وہاں پہ جانا ہوگا ان کو باقاعدہ کہ آپ جاتے وقت، وہاں سے آتے وقت کوڑا نہ پھینک کر آئیں، وہ چیزوں کو کنٹرول کریں. اور سب سے بڑی بات ہے وہاں ایک خطرناک چیز جو ہو رہی ہے وہ گھوسٹ فشنگ ہے، جو جال ماہی گیروں کے جال یا عام آدمی کے جو شکار کے آلات ہیں، مثلا ایون ہکس جو ہیں وہ نیچے پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ نائلون ختم ہونے والی چیز نہیں ہے
تو جب تک وہ موجود ہیں وہ جانور مچھلیوں کو پکڑ کے مارتے رہتے ہیں. تو گھوسٹ فشنگ کو ہم نے بہت سارے نیٹس نکالے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ بے انتہا نیٹس ہیں. تو ہم ان کو نکالنے کا پروگرام بھی جب ہم اس کو ڈکلیئر کیا ہے تو یہ اس میں پرائرٹی ہے کہ ہم اس علاقے کو جو گھوسٹ نیٹس ہیں اس سے کلین کریں گے. چلیں آپ کو میں پھر بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اس میں انڈیور میں کامیاب ہوئے، نہ صرف بلکہ استولہ کا بھی آپ استولہ تو پہلے ہی تھا لیکن اس کو بھی آپ کر چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمیں 30% تک جانا ہے ہم ہوپ فلی جا سکیں، کیونکہ ہمارے لیے ہماری بایو ڈائیورسٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور سر اس بروشر کے اوپر صفائی نفس ایمان ہے ضرور لکھوائیے گا انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہوگا. موزم صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ. تو یہ ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر سیاحت کریں تو وہ ذمہ دار سیاحت ہونی چاہیے، اور وہ ایسی ذمہ دار سیاحت ہونی چاہیے کہ اس میں ہم اپنی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں. اور جیسے کہ ابھی موزم صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی، بہت سارے ڈائیورز ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں نیچے اور ڈائیو کرتے ہیں اور وہ کورلز پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو توڑ لیتے ہیں. غالباً اس کی ایک تو بہت زیادہ ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جتنا بہتر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو توڑ کے آپ کیا ہی کر لیں گے. تیسری چیز یہ کہ جو آبی آلودگی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے جو ماحول ہے وہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں کورل بلیچنگ اگر کہیں ہوئی ہے، کورل بلیچنگ سے مراد کہ یہ کورل جو مر جاتے ہیں. فرض کیجئے یہ کورل مرتے ہیں، کورل مرنے کا مطلب مچھلیوں کو خوراک نہ ملنا. مچھلیوں کو خوراک نہ ملنا مطلب ایک بہت بڑا سورس آف فوڈ جو ہے ہمارے لیے اس کا جو ہے وہ انڈینجرڈ ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں نا قدرت نے آپس میں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں. تو بھئی اب ایک یعنی بلوچستان حکومت بھئی اس کو کریڈٹ جاتا ہے، تو جب کریڈٹ جاتا ہے تو دینا بھی چاہیے کہ انہوں نے اس کو مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دے دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.